السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہزیب۔ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں تھی، جلسوں میں نام لیے گئے، کوئی بات نہیں، جلسوں میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ نواز شریف کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی شاہد خاقان عباسی کا گزشتہ روز لائیو ود عادل شاہزیب میں اہم بیان نون لیگ کی بدلتی حکمت عملی کو ظاہر کر رہا ہے۔ کیا واقعی آپ کی صلح ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ ہماری جنگ کب تھی کسی سے؟ جنگ نہیں تھی آپ کی؟ کوئی جنگ نہیں ہے، بیانیے کی جنگ۔ ہم نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ وہ جلسوں میں جو نام لیے گئے نام لیے ہیں جو الیکشن لوگ ذمہ دار تھے۔ ہم نے کسی ادارے کے بارے میں کبھی بات نہیں کی، ہم نے ہمیشہ ملک کی بات کی ہے۔ آج بھی ہم اقتدار کی بات نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن چوری ہوا اس سے ملک آج جہاں پر ہے وہاں پر پہنچا ہے۔ اب اس سے پہلے ناظرین، نون لیگ کے ایک اور سینئر رہنما محمد زبیر بھی اسٹیبلشمنٹ سے معاملات کی بہتری کی بات کر چکے ہیں، یعنی ملکی سیاسی موسم جو ہے اس میں انگڑائی آ چکی ہے اور اس بات کے واضح اشارے بھی مل رہے ہیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ تحریک انصاف کی بیڈ گورننس اور پرفارمنس جو ہے وہ اتنی ناقابل برداشت ہو چکی ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اس بات میں بھی شاید وزن ہے کہ نون لیگ کے بہتر ہوتے جو تعلقات ہیں اور ان کی لیڈرشپ کے اہم بیانات کو تحریک انصاف اپنی حکومت کے لیے بڑا خطرہ سمجھ رہی ہے، اور اسی وجہ سے لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف کا نام بھی اسی حل پر ڈالا گیا۔ اس تمام معاملے پر سب سے اہم گفتگو اور جوابات جو ہیں وہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد ہی دے سکتے ہیں، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے حکومت کے اندر پیدا ہونے والے اضطراب پر بھی بات کریں گے کہ عمران خان کے بااعتماد معاون خصوصی زلفی بخاری کا رنگ روڈ سکینڈل میں اچانک استعفیٰ کیوں سامنے آ چکا ہے، اور پھر غلام سرور خان کا آستین کے سانپوں کا ذکر کر کے وزیراعظم سیکریٹریٹ میں جو ہے وہ یہ کرنا کہ جی وہاں سے شاید ان کے خلاف فیڈنگ کی گئی ہے۔ یہ کلپ ذرا سن لیں، پھر شیخ صاحب سے بات کریں۔ اگر انکوائری میں آپ کا نام نہیں تو پھر اس کا مطلب حکومت کے اندر ہی کوئی ہے جو آپ کے خلاف ہاتھ مار رہا ہے اور یہ سارے جو ہے آپ کے بقول میڈیا کو فیڈ کر رہا ہے۔ کون ہے یہ؟ دیکھیں جی، یقیناً آستین کے سانپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں، ہر ادارے میں موجود ہوتے ہیں، تو ہمارے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی یقیناً اس طرح کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن غلط چیزیں فیڈ کرنے والے۔ غلط فیڈ کیا تو جن لوگوں نے فیڈ کروایا اندازہ تو یہی ہے کہ وہ آپ کے اپنے کیمپ کے لوگ ہیں، ان کے خلاف کیا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ بالکل عادل میرے ایجنڈے میں ہے کہ ہم نے آستین کے سانپ ڈھونڈنے ہیں اور یقیناً ہر جگہ موجود ہیں۔ تو یہ لوزر کون ہے؟ گورنمنٹ ہے، تو گورنمنٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ساری چیز کے پیچھے کون ہے، کس نے کو کان میں بات کی، غلط فیڈنگ کی، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ ابھی تو ہم نے ڈھونڈنا ہے، اس تک پہنچنا ہے۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، عباسی صاحب کل یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں تھی، اور میں نے ان سے پھر یہ پوچھا کہ یہ جو بیانیہ تھا جلسوں میں نام لینا، تو ان کا جواب یہ تھا کہ جلسوں میں تو یہ چلتا رہتا ہے، ہماری تو کوئی لڑائی تھی نہیں۔ اس سے پہلے زبیر صاحب بھی یہی بات کر چکے ہیں۔ اب نون اور لیگ اور اسٹیبلشمنٹ میں جو دوریاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں، نظر یہ آ رہا ہے۔ بالکل نہیں، یہ ان کی نئی اسٹریٹجی ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی پارٹی میں اس چیز کو ان کے جو ایم این ایز وغیرہ ہیں وہ پسند نہیں کر رہے، اور ان کا خیال تھا کہ شہباز شریف صاحب بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عمران خان نے بالکل واضح سٹینڈ لیا اور کل ہم نے ان کو ای سی ایل میں ڈالا، کیبنٹ نے پاس کیا، اور وہ جو ایک شمشمہ لگانا چاہتے تھے سب اچھا ہے، بالکل کوئی سب اچھا نہیں ہے، اور اچھے ہونے چاہیے ان کے ساتھ تعلقات، کوئی برائی نہیں ہے، اداروں کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ ہم نے کیا آپ کا بگاڑا ہے، بھاگے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے نواز شریف کو لے کے اور شہباز شریف روک لیا ہے، تو پیسے شیسے دیں، کوئی درمیانی راستہ اختیار کریں، پری بارگین کریں اور کریں سیاست۔ جی کیا ان کو کس نے روکا ہے؟ اور یہ کہنا کہ ہم ان کے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں تو ہمیں خوشی ہے، ہم تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی اچھے کر لو، ہمارے ساتھ جوڈو کراٹے کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ ہم اور وہ ایک ہیں، کہ اموریت کے ساتھ۔ اچھا شیخ صاحب، ایک سیناریو یہ ہے کہ حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، اب ایک پیج والی بات ختم ہو چکی ہے، اب وہ الٹرنیٹیو کی طرف دیکھ رہے ہیں، اسی لیے ان کے نون لیگ کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہو چکے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں نے شہباز شریف کو باہر نہیں جانے دیا تاکہ جو بھی انڈرسٹینڈنگ اگر ہوئی ہے اس کو سبوتاژ کر دیا جائے۔ مطلب اگر یہ سیناریو واقعی ٹھیک ہے تو آپ
परेशान होना चाहिए फिर आपको? देखिए, हमारे लिए तो आसानी होती इमरान खान के लिए कि जाए, ये भी जाएं, सारे जाएं, आ जाएं इलेक्शन पे। देखिए हमारे लिए तो सारी अपोजिशन ठुस कर जाए। हम तो कहते हैं यहाँ रह के अपोजिशन करे, पीडीएम बनाए, यहाँ सामने 5 दिनों से 4 दिनों से जी, एक दिन भी मेरे मौलाना फजलुर रहमान को नहीं मिले आप। और बाकी टीवी, अब आप देखें टीवी पे तो प्रोग्राम जो है लोगों के होते हैं, हमारे 3-3 होते हैं, तो वो तो फिर भी अपोजिशन का बयानिया ज़्यादा अपने तरीके का होता है। और ये कहना जनाब अली के नहीं, बिल्कुल नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। आप यकीन जाने, इमरान खान आज कैबिनेट में भी आप देखें उन्होंने जैसे डिसीजन रिंग रोड पे लिए हैं, और जैसे इमरान खान के लिए बड़ी सहूलत हो अगर ये चले जाएं, पर वो इनसे लड़ना चाहता है। आज कल उन्होंने मुझे कहा कि शेख रशीद मेरी जान भी चली जाए मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। प्राइम मिनिस्टर तो एक ओहदे का नाम है, इससे बड़ा जुमला मैं आपके प्रोग्राम में क्या कह सकता हूँ। इमरान खान मेरी जान चली जाए मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शेख साहब देखिए, समझ एक चीज की मुझे नहीं आती, अगर शहबाज शरीफ को आप जाने दें तो कम से कम तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी पर फोकस कर सकती है। शहबाज शरीफ यहाँ रहें ना रहें, उससे तहरीक इंसाफ को क्या फायदा नुकसान? मतलब आप लोग तो आपकी कारकर्दगी को कोस रहे हैं। देखें, रहें या ना रहें, हमें अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाना है और बनाना चाहिए। और ये हमारे पास 1.5 साल का टाइम है, हमारे 3 साल पूरे हो चले हैं या होने को हैं। सो 5वां साल तो इलेक्शन का होता है जी। इलेक्शन वाले दिन तो कैंपेन नहीं होती ना जी। 1 साल पूरा 3-4 लाख वोट हैं जी। आप देखें 70 वार्ड हैं। आप मुझे बताएं ना, अगर एक वार्ड में भी आपने 70, 72, 80, 85 वार्ड है, 100 लगा लो। अगर एक वार्ड में भी आपने 3 दफा जाना है तो 1 साल तो आपको ये चाहिए। देखिए, बड़ा 3 किस्म के लीडर होते हैं। एक बड़ा लीडर है जिसको पोलिंग एजेंट भी मिल जाते हैं, पार्टी मिल जाती है, वो जलसे से खिताब करता है और उसकी बात फैल जाती है। एक दरमियाना लीडर होता है जो बरादरी बेसिस पे होता है। ये मेलसी है, ये खिची है, ये खिचियों के इलाके से आया, ये ममडोट है, ये गुज्जर है, ये राई है, ये जाट है, ये बट है, ये कश्मीरी है। सो दे डिवाइड विद वोट्स एंड इन द एंड थर्ड आदमी वो होता है कैंडिडेट जो पार्टी की तरफ भी देखता है। अपने कैंडिडेट के 20-30-40 हजार वोट तो अपने होने चाहिए। 1.5 लाख 2 लाख के इलेक्शन में पार्टी के 30-40 हजार वोट होते हैं। सो इलेक्शन लड़ना, वोटें मांगना कोई आसान काम नहीं है। जो तीसरे दर्जे का कैंडिडेट होता है उसकी तो जान में आई होती है। वो डेरा चलाता है, वो जनाजे पढ़ता है, वो शादियां ज्वाइन करता है। बड़ा लीडर जो होता है फजाई और हवाई लीडर होता है, उसको हवाई वोट पड़ते हैं और फजाई वोट पड़ते हैं। इतनी मेहनत। अच्छा शेख साहब, कुछ हलके जो हैं वो नून लीग के ताल्लुकात की बेहतरी को ऐसे बड़े डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ को मुतबादिल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। असद उमर यहां तक कह चुके हैं कि वजीर आजम असम्बलियां तोड़ भी सकते हैं। खुद मतलब पीटीआई में भी ये सोच पाई जाती है कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे और मुक्तदर हलके भी इसी से परेशान हैं कि मुल्क इस तरह चल नहीं सकता और शहबाज शरीफ को ही मुतबादिल के तौर पर तैयार किया जाए। मैं नहीं मानता। आप देखें, शहबाज शरीफ के 14 विटनेसेस में 4 आदमी उसके अप्रूवर हैं। सबसे सीरियस केस जो है शहबाज शरीफ का, मेरे ख्याल में उसने भागने का जो प्रोग्राम बनाया था उसको पता है कि मैंने सजा हो जाना है। ये मेरी सोच है, क्योंकि 14 के 14 आदमी ECL पे हैं और उसमें 5 आदमी उनके खानदान के घर से पाकिस्तान से मफरूर हैं और वो लंदन में मुकीम है। और ये पूरा टब्बर ही लंदन जा रहा था इन ए वे। और उसमें जो सबसे बड़ा इशू मैं बनता देख रहा हूं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ अप्रूवर जो हैं, सुल्तानी गवाह जिन्हें कहते हैं, वो उसका केस शेख साहब, मैं अपना सवाल फिर दोहरा लेता हूं कि देखिए, अगर शहबाज शरीफ चार्ज भी हो जाते हैं, उन्हें सजा भी हो जाती है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अवाम को आप ये नहीं कह सकते कि जी हमने देखें शहबाज शरीफ को अंदर करवा दिया। वो आपसे परफॉर्मेंस का पूछ रहे हैं, जो जिस तरह आपको परफॉर्म करना चाहिए था आप नहीं कर पाए। देखिए, हमें 2 साल हमारे पास हैं, हमें गवर्नेंस बेहतर करनी है, हमें लोगों की तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा करना है, हमें हालात को बेहतर करना ही है। तो फिर अगले वोट लेने हैं ना जी। और करेगा इमरान खान इंशाअल्लाह ताला। और जितनी वो मेहनत कर रहा है, जिस तरह उसने मसाइल से बाहर निकाला है, आप देखें इकॉनमी बेहतर गया है,
شارٹ فال کم ہوا ہے, انڈسٹری چل پڑی ہے, ایکسپورٹ بہتر ہے, ریمیٹنس بہتر ہے, اور 1100 ارب روپیہ دیہاتوں میں چلا گیا ہے. سو تھنگز آر گیٹنگ بیٹر, اور یہ سال 1.5 سال میں ٹھیک ہو جائے گا, 1 سال میں. چلیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اسی طرح ہو, لیکن شیخ صاحب کیا وجہ ہے کہ جو بھی انکوائری خان صاحب نے کرائی اپنے ہی لوگوں کے نام آئے, مطلب شوگر سے لے کر پیٹرولیم تک, اب رنگ روڈ سکینڈل میں بڑے قریبی لوگوں کے ان کے نام آ رہے ہیں. اگر وزیراعظم کی ناک کے نیچے کرپشن جاری ہے تو وہ عوام کو کیسے مطمئن کریں گے کہ میں تو کرپشن کے خلاف تھا, میری حکومت میں تو کوئی کرپشن نہیں ہوئی. دیکھیں یہ سکینڈل روکا ہی عمران خان نے. ہم جب واپس آ رہے تھے عمرے سے, اللہ کی عنایتیں تھی, 27ویں کی رات اس نے کعبہ بھی کھولا, روزہ رسول بھی کھولا, ہم اس قابل تو نہیں تھے. تو عمران خان نے جہاز میں کہا کہ میں منڈے ٹیوزڈے کو, وہ کافی دنوں سے اس کیس میں انویسٹیگیشن کر رہا تھا, یہ کہیں پیسے خرچ نہیں ہوئے, پیسے ضائع ہونے سے اور کرپٹ ہونے سے, اور اس نے روکا ہے, عمران خان نے بچایا ہے. وہ اس کی انویسٹیگیشن خود کروا رہا تھا, اپنی جو اس کا طریقہ ہے وہ اپنے لوگوں سے کروا رہا تھا. تو ابھی تو پیسے تو کسی نے نہ دیے نہ لیے, اور ایک بہت بڑے سکینڈل سے پی ٹی آئی بچ گئی, اور عمران خان کی وجہ سے بچ گئی. باقی پنجاب انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے, اگر کوئی اس میں وہ تو شروع ہو گئی, لیکن غلام سرور خان صاحب ہیں, زلفی بخاری ہیں, ان کے نام لیے جا رہے ہیں. کل غلام سرور خان صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ جی ہمارے کیمپ میں بھی شاید کچھ آستین کے سانپ موجود ہیں جنہوں نے غلط میڈیا کو بریف کیا. اب وہ کن کی جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ مطلب زلفی بخاری کا استعفیٰ بھی بڑا معنی خیز ہے. کیا پرائم منسٹر صاحب کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہیں کہ جن میں ان دونوں کی انوالومنٹ سامنے آ رہی ہے رنگ روڈ سکینڈل میں؟ پرائم منسٹر صاحب نے سرور خان کو کہا کہ آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ٹھیک, اور سرور خان نے واضح طور پر آج کیبنٹ میں کہا, میں نے پریس کانفرنس تو نہیں دیکھی, کہ بھئی یہ جو ٹی او آ رہا ہے اور یہ جو کچھ بن رہا ہے, اور پرائم منسٹر نے خود اس کو کلیئر چٹ دی ہے کہ بھئی آپ کا تو نام نہیں ہے, انویسٹیگیشن ابھی شروع نہیں ہوئی, اور آپ نے پریس کانفرنس کی. اگر پی ایم کے خیال میں اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی, تو میرا تو خیال ہے اس کو بڑی کلین چٹ ملی ہے آج کیبنٹ. چلیں شہمت صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ناظرین شیخ صاحب سے وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد جہانگیر ترین صاحب بڑے اہم, انہوں نے اپنے ساتھیوں کی ایک میٹنگ بلائی ہے لاہور میں عشائیے پر, اس وقت وہ جاری ہے. تو شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ کب وہ مل رہے ہیں عمران خان صاحب سے, اور زلفی بخاری صاحب کے بارے میں بھی کہ کیا انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پر استعفیٰ دیا, اور بھی بڑے معاملات پر شیخ صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات ہو رہی ہے رنگ روڈ سکینڈل کی. شیخ صاحب, زلفی بخاری نے کیا استعفیٰ خود دیا یا وزیراعظم کے کہنے پر دیا, ان سے لیا گیا؟ مجھے نہیں معلوم, میں نے کل 1-2 لوگوں سے پوچھنے کی کوشش بھی کی, بٹ انفارچونیٹلی زلفی سے آج سنا تھا, پتہ نہیں اس کی پریس کانفرنس تھی کی یا نہیں کی. اگر جی وہ کینسل ہو گئی تھی, صحیح, مجھے نہیں معلوم, میں نے کسی سے سنا تھا کہ انفیکٹ مجھے اس کا نہیں پتا کہ اس نے کیوں ریزائن کیا. اچھا, ایک دوسرا اہم سوال, حدیبیہ پیپر مل کا جو کیس تھا, شہزاد اکبر اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ اثر نو اس کی نئے ثبوتوں پر تفتیش ہوگی. کیا آپ وزیر داخلہ ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ کیا اس میں اپڈیٹ کیا ہے؟ میرا خیال ہے 5-6-7 دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا, کیونکہ میں انویسٹیگیشن کو یا اس کو اکاؤنٹیبلٹی کو نہیں دیکھتا, شہزاد اکبر ہی دیکھتے ہیں. آج میرا خیال تھا میں ان سے پوچھوں, لیکن میں بھول گیا کیبنٹ میں کہ بھئی اس حدیبیہ, لیکن مجھے کسی نے یہ کہا ہے کہ تیاری ہے حدیبیہ پیپر مل کا, حدیبیہ کا کیس داخل کرنے میں, کیونکہ سپریم کورٹ کا تو کل انٹیریئر منسٹری نے ہائی کورٹ کے خلاف داخل کر دیا. اب حدیبیہ کا 6-7. اچھا, اس وقت ترین صاحب کا عشائیہ چل رہا ہے لاہور میں, آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے سب سے بڑا خطرہ حکومت کو اس وقت یہ ہے کہ اگر ترین صاحب ڈیسائیڈ کریں کہ بجٹ انہوں نے اپروو نہیں ہونے دینا پنجاب میں اور قومی اسمبلی میں, کیا وہ بجٹ پاس کروا دیں گے, صلح ہو جائے گی؟ میرا نہیں خیال. میری جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, 3-4 سال ہوئے ہیں, نہ فون پہ رابطہ ہے, لیکن ان کے لوگ ووٹ دیں گے عمران خان کو. اچھا, وہ اختلاف رکھیں, وہ مطلب ووٹ. اچھا, کوئی ملاقات کی بات ہو رہی تھی شیخ صاحب ترین صاحب کی اور عمران خان صاحب کی؟
میں نے تو بہتری کے حالات پائے ہیں اسمبلی میں بھی. جو جہانگیر ترین کے ساتھی ہیں وہ نارمل ہیں, اور ملا ہے جہانگیر ترین عمران خان سے یا نہیں مجھے نہیں پتا, یا ملنے جا رہا ہے یا نہیں ملا. یہ وہ تو جو ان کی ٹیم ہے وہ ساری ملی ہے, اور اس میں انہوں نے علی ظفر کو مقرر کیا تھا. اس کی بھی میرا خیال ہے رپورٹ 1-2 دن میں آ جائے گی. اچھا شیخ صاحب, یورپ کے دورے کے بارے میں بتائیں. بڑا اہم دورہ تھا, آرمی چیف بھی گئے پرائم منسٹر صاحب سے پہلے. اس دورے کا ایجنڈا کیا تھا, اس کے بارے میں تو ذرا بتائیے گا, کیونکہ سعودی کا ایک ماضی میں پاکستانی سیاست میں بھی ایک کردار رہا ہے. مشرف صاحب کے دور میں جس طرح میاں صاحب کو لے کے گئے وہاں پر, کیا ایسا تو نہیں کہ وہاں پہ بھی یہی معاملات چل رہے ہوں؟ آپ کے جانے سے پہلے کچھ سعودیز نے گارنٹی دی ہوں اور نون لیگ کے معاملات پھر ٹھیک ہو جائیں. بالکل نہیں. میں تو اس وقت بھی مشرف کے ساتھ جب جایا کرتا تھا تو کنگ عبداللہ کہا کرتے تھے کہ ہی از ناٹ, نواز شریف از ناٹ وٹ ہی از. بلکہ ایک دن تو اس نے بڑا سخت جملہ بولا, اب وہ مناسب نہیں لگتا. انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا کچھ تھا لیکن یہ لوگ ایسے نہیں نکلے. اور سیکنڈلی وہاں جو بات چیت ہوئی وہ بڑی ساری بہتری کی بات چیت ہوئی ہیں. دیکھیں نا, اب ایران کے ساتھ ان کے تعلقات میں بھی ایک نیا سافٹ کارنر ہے, ٹرکی کے ساتھ بھی ایک بہتری کے حالات ہیں, اور یو اے ای کے ساتھ ان کے پہلے ہی حالات بہتر ہیں. اور ایک ایسی ملاقات جس میں آرمی چیف بھی ہو, اور جس ملاقات میں پرائم منسٹر بھی ہوں, اور جو شیخ جو ہے محمد جو ہے بن سلیمان بھی ہوں, اور کافی اس علاقے کی مستقبل, خاص طور پر میری تو دلچسپی جو میرے سامنے کہ وہ انہوں نے کہا کہ وہ 2 ملین ویزے جاری کرنے والے ہیں مزدوروں کے, جس میں 30% پاکستانیوں کو ملیں گے, اور اٹس اے گڈ سائن. اور قیدیوں کو واپس لانے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات, خانہ خدا کھلا جی 27ویں رات کو, کعبہ کھلا, روزہ رسول کھلا ہمارے. اچھا شیخ صاحب, ٹی ایل پی والے معاملہ جاتے بتا دیں, تحریک لبیک والا, کیا ان پر سے پابندی ہٹ رہی ہے, نہیں ہٹ رہی, پروسیس کہاں پہنچا وہ؟ لیکن ٹی ایل پی کی اتنی کمیٹی جو ہے وہ 1 لا منسٹری کے اور 2 انٹیریئر کے وہ کابینہ اپروول کے لیے گئی ہوئی ہے, اور کل پرسوں تک آ جائے گی. پھر 30-40 دن کا ایک مارجن ہوتا ہے جس میں کہ اس کیس کو سنا جاتا ہے. وہ خود اپیئر بھی ہو سکتے ہیں, اور اس 30-40 دنوں میں اس فیصلے کو اپروو کرنا ہے. اور امید یہی ہے کہ یہ جو چارجز ہیں ان پہ وہ اس کمیٹی میں اپنے چارجز کا وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے, اور کورٹس میں کوئی فیصلے ہوں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اور ابھی تک جو ہیں وہ یہی فیصلے شیخ رشید صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑی اہم بات انہوں نے کی شیخ رشید صاحب نے کہ تحریک, وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک شاید جو پروسیس ہے کمیٹی کے سامنے وہ پیش ہوں گے تو ان کے خلاف جو چارجز ہیں وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. شیخ رشید صاحب اس امید کا اظہار کر رہے ہیں. ناظرین, وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آج سابق وزیر خزانہ نون لیگ کے رہنما مفتاح اسماعیل نے خان صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیا معاشی امور پر, ملکی معیشت پر. کیا وجہ ہے اس کی, اور ملکی معیشت اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف حکومت کا تیسرا اور اہم ترین سال شروع ہو چکا ہے. ماضی کے 2 برسوں کی طرح اس سال بھی حکومت کے لیے اگر کوئی بڑا چیلنج ہے تو وہ صرف اور صرف معیشت ہے اور مہنگائی پہ, انفلیشن پہ قابو پانا ہے. گزشتہ 2 برسوں میں حکومت کی معاشی کارکردگی کا یہ حال تھا کہ موجودہ حکومت کے چوتھے وزیر خزانہ شوکت ترین یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ پی ٹی آئی حکومت نے ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے. لیکن اب شوکت ترین کے آنے کے بعد سے معیشت سے جڑی مثبت خبروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے. گزشتہ روز ہی عمران خان نے اپنے ترجمانوں کے اجلاس میں معاشی بہتری کو اجاگر کرنے کا ٹاسک دیا ان کو. وزیراعظم کے بقول ملکی برآمدات میں 13.5% اضافہ ہوا. کرنٹ اکاؤنٹ جو
ہے ہمارا جو ڈیفیسٹ میں تھا کسی وقت میں، ان کے بقول 10 ماہ سے وہ سرپلس میں ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ 44% بڑھی ہیں۔ اسی طرح آج بھی ایک معاشی اشاریے نے حکومتی بیانیے کو تھوڑی سی تقویت دی ہے کہ ترسیلات زر یا جو ریمیٹنسز ہیں وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 56% زیادہ ہوئی ہیں۔ اب مرکزی بینک کے مطابق بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں انہوں نے صرف اپریل میں 2 ارب 80 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر بھیجی، جبکہ مالی سال 2021 میں جولائی سے اپریل تک تقریباً مجموعی طور پر ملک میں جو مقیم بیرون ملک مقیم ورکرز ہیں ان کی جانب سے ترسیلات زر جو ہے وہ 24 ارب 20 کروڑ ڈالر کی بے مثال سطح تک جا پہنچی، جو گزشتہ برس کے اسی عرصے کے مقابلے میں 29% زیادہ ہے۔ اسی طرح آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال میں جی ڈی پی میں اضافے کی جو پیشن گوئی کی ہے 4% کا، وہ کہہ رہے ہیں قرضے کے لیے سخت شرائط پر دوبارہ مذاکرات پر آمادگی کا اظہار بھی کر دیا۔ لیکن ان مثبت معاشی اشاریوں کے باوجود مہنگائی، قرضوں میں اضافہ، بے روزگاری اور غربت میں اضافے نے حکومت کی راتوں کی نیندیں جو ہیں وہ اڑا رکھی ہیں اور بجا طور پر اڑا رکھی ہیں۔ انہی معاملات پر حکومت کو اپوزیشن کی جانب سے بھی شدید مزاحمت کا سامنا ہے، اور فی الحال مہنگائی کو لے کر اپوزیشن کے بیانیے کو عوامی پذیرائی بھی۔ آج بھی مسلم لیگ نون کے رہنما سابق فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل نے وزیراعظم عمران خان کو معیشت پر مناظرے کا چیلنج دیا، اور یہ وزیر خزانہ چینج ہونے سے نہیں ہوگا جب تک عمران خان بیٹھا رہے گا، جس کو نہ کوئی معیشت کی سمجھ ہے، نہ روزگار کی سمجھ ہے، نہ روزگار کی اہمیت کی سمجھ ہے۔ میں کسی سے ڈیبیٹ کر تیار ہوں، عمران خان نے 1 روپیہ قرضہ واپس نہیں کیا ہے، اس ملک کا 13,000 ارب روپیہ قرضہ بڑھایا ہے، اور یہ کہنا کہ ہمارے قرضے واپس کرنے کے لیے قرضہ لیا تو قرضہ تو 1 پیسہ واپس نہیں کیا، یہ کہنا کہ ہمارے قرضے پہ سود دینے کے لیے قرضہ لیا، یہ بات بھی غلط ہے۔ قرضوں سے متعلق مفتاح اسماعیل کے دعوے میں وزن اس لیے بھی ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے لیے جانے والے جو قرضے ہیں خود حکومتی حکمت عملی کی نفی ہے۔ پی ٹی آئی حکومتی قرضوں کے سخت خلاف تھی، لیکن اب تک ملک پر قرضوں کا مجموعی بوجھ 365 کھرب سے بڑھ چکا ہے۔ نون لیگ کے دور میں قرضوں کے بوجھ میں 15,500 تقریباً اضافہ ہوا روپے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اضافہ ہوا تھا، لیکن پی ٹی آئی حکومت اپنے 3 سالوں میں معاشی ترقی کے نام پر 33 ارب ڈالر کا قرضہ لے چکی ہے، جن سے شرح نمو کم ہونے اور ملک کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہی باتیں تقریباً شوکت ترین صاحب بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ملک میں بے روزگاری جو ہے وہ بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے اپوزیشن کے پاس کیا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ کوئی قابل عمل حل بھی ہے، پلان بھی ہے؟ ہم ویسٹرن کنٹری بات کریں، خان صاحب کو بڑی وہ ڈیموکریسیز پسند ہے، وہاں پہ ہم شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، اور یہاں پہ بھی اگر آپ اپوزیشن کو دیکھیں تو آج اگر مفتاح اسماعیل صاحب نے ان کو مناظرے کا چیلنج تو دے دیا ہے، لیکن بحیثیت ابھی وہ ہیں تو نہیں، لیکن سابقہ وفاقی وزیر خزانہ ہیں، تو ان کے پاس کوئی تو ایسا کنکریٹ پلان ہونا چاہیے۔ کیا ان کے پاس وہ ہے؟ اسی پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ خود مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتاح صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلا تو یہ کہ آپ نے خان صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیا، وہ تو خود کہتے ہیں کہ مجھے 2-2.5 سالوں تک فگرز کی بھی سمجھ نہیں آئی، اب مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں حماد اظہر کو۔ شوکت ترین تو نئے آئے ہیں۔ تو میں شوکت ترین صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پچھلے 3 سالوں میں عمران خان کی کابینہ نے، عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے اس ملک کی معیشت کا پہیہ بٹھا دیا ہے۔ انہوں نے 40% ڈی ویلیو کرا ہے، اور آج بھی ایکسپورٹ جو ہمارا آخری سال تھا 2017-2018 اس کے برابر نہیں پہنچا ہے ان کے 2 سالوں میں۔ جتنا ہم نے ٹیکس جمع کرا تھا یہ پچھلے 2 سالوں میں اس کو عبور نہیں کر چکے، 40% ڈی ویلیو کے بعد۔ تو ان کی تو ایک اسپیکٹیکولرلی بیڈ پرفارمنس ہے، مطلب ایک بہت ہی بھیانک پرفارمنس ہے۔ اور یہ سارے دیکھیں آپ ان نمبرز کو اگر ایک منٹ چھوڑ دیں، آپ دیکھیں کہ ہر ہفتے 25 فروری سے کم از کم 13% مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مرغی کی قیمت 50% بڑھ گئی ہے 1 مہینے میں۔ آپ دیکھیں انڈوں کی قیمت کدھر چلے گئی، آپ دیکھیں تیل کی قیمت کھانے پینے کی کدھر چلے گئی۔ جو تیل اور گھی کی قیمت 142 روپے کلو چھوڑ کے گئے تھے ہم لوگ، وہ آج 200-300 روپے میں مل رہی ہے۔ جو ہم چینی 53 روپے کی چھوڑ کے گئے تھے آج 115 میں مل رہی ہے۔ جو آٹا ہم 34 روپے کا چھوڑ کے گئے تھے آج 75 روپے کا مل رہا ہے۔ خان صاحب نے اس ملک کے غریب لوگوں کو خصوصاً مار دیا ہے اپنی مہنگائی کے بوجھ کے نیچے۔ 3 بڑی چیزیں ہوئی ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کے اندر فوڈ انفلیشن، کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی کا ایک نظیر نہیں ملتی، اتنی نہیں ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2، 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ دیکھیں جب مسلم لیگ چھوڑ کے گئی تھی اس وقت 35 لاکھ لوگ بے روزگار تھے۔
انہوں نے 50 لاکھ لوگ اور بے روزگار کر دیے ہیں، آج 85 لاکھ لوگ بے اس میں روزگار ہیں۔ پینڈیمک ایفیکٹ آپ شامل کر سب شامل ہے، لیکن 15% ان امپلائمنٹ پاکستان میں ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہر سال 18 لاکھ لوگ نئے ہمارے جاب مارکیٹ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو عمر کے ہو جاتے ہیں، جن کو ہم نوکری دینا چاہیے۔ آپ کو کم از کم 5.5-6% گروتھ کرنی چاہیے تاکہ آپ 18 لاکھ لوگوں کو ایبزارب کر سکیں، آپ کی معیشت اتنی پھیل جائے کہ ان کے لیے روزگار ہو جائے۔ جب نواز شریف روڈ بناتا تھا، ہسپتال بناتا تھا، اسکولیں بناتا تھا، تو وہ اس لیے بھی بناتا تھا کہ لوگوں کو روزگار ملے گا روڈ بنانے سے، اسکولیں بنانے سے۔ مفتی صاحب، ڈیولپمنٹ تو کی آپ لوگوں نے، لیکن ایک بڑا الزام یہ ہے کہ قرضے لے لے کر ابھی جو پی ٹی آئی قرضے لے رہی ہے، آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں ریکارڈ قرضے انہوں نے لیے، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیپٹ سروسنگ کے لیے قرضے لے رہے ہیں سارے۔ یہ تو آپ کا چڑھایا ہوا قرضہ ہے جو ہم ڈیپٹ سروسنگ ہم نے ہر حالت میں کرنی ہے۔ یہ بات ایک دم غلط ہے۔ فرسٹ آف آل، ہم 24,952.9 ارب روپے پہ قرضہ چھوڑ کے گئے تھے، 25,000 سمجھ لیں، آج 38,000 سے تجاوز کر گیا، 39,000 تقریباً ہو گیا ہوگا، 38,000 سے تجاوز کر گیا۔ تو 13,000 ارب روپیہ عمران خان نے قرضہ لیا ہے 3 سال سے اندر، جو پاکستان کی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ اچھا، ہم بھی جب آئے تھے تو پیپلز پارٹی 14,000 ارب روپیہ قرضہ چھوڑ کے گئی تھی، اور اس وقت جو ٹیکس ریونیو تھا وہ 1900 ارب روپے تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس ٹیکس ریونیو کو ڈبل کیا، لیکن قرضہ تو ڈبل نہیں ہوا۔ سو ایبلٹی ٹو پے پی ٹی آئی کی زیادہ بہتر تھی، کیونکہ ہم ان کو زیادہ بہتر ٹیکس بیس چھوڑ کے گئے تھے۔ انہوں نے 2 سال تک ٹیکس کم کرا، ہم 5.8% کی گروتھ اکانومی میں چھوڑ کے گئے تھے، یہ پچھلے سال 0.4 منفی کہہ رہے ہیں، لیکن ایکچولی آپ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ سے پوچھ لیں تو منفی 1 یا 1.5% ہے۔ اس سال یہ میکسیمم کریں گے تو 1.5% کی اکنامک گروتھ کریں گے۔ آپ جب اکنامک گروتھ نہیں کر رہے، یہ آبویسلی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ مطلب کوئی آپ 40% ڈیویلیو کریں گے، آبویسلی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، کوئی جادو تھوڑی۔ اچھا مفتی صاحب دیکھیں، جو فنڈامنٹل غلطیاں ہوئیں جو کہ ترین صاحب نے آ کے گنوا دی، کہ آپ نے 13.25 پہ آپ مارک اپ لے کے گئے انٹرسٹ ریٹ، آپ نے چوک کر دیا، بالکل بیڑا غرق کر دیا۔ پھر آپ نے جو ڈیویلویشن کی، پھر آئی ایم ایف کے پاس آپ لیٹ گئے، تو آپ نے جو بزنس سینٹیمنٹ تھا اس کو بھی آپ نے دفن کر دیا۔ لیکن ابھی وے فارورڈ کیا ہے؟ آج اگر آپ فائنانس منسٹر ہوتے، جو ترین صاحب ابھی اس وقت گروتھ لیڈ اکانومی کی بات کر رہے ہیں، از دس دا وے فارورڈ؟ ایک تو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بتا دوں کہ مجھ سے پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ ترین صاحب کہہ رہے تھے آئی ایم ایف کے پاس لیٹ گئے، تو میں نے کہا تھا یہ انگریزی میں بھی ٹھیک ہے اور اردو میں بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ میں واپس سے کہتا ہوں ڈیلیڈ ڈیسیژن، کہ نہ صرف ڈیلیڈ ڈیسیژن تھا، لیکن دیکھیں یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ شوکت ترین اگر ہوں گے تو اللہ کی مہربانی سے شاید پاکستان کی طرف سے بھی کوئی دلائل دے گا جب آئی ایم ایف کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے۔ کم از کم یہ کہ نہیں کہ آئی ایم ایف جو لے کے آئے وہ آمنا صدقنا لے کر آپ نے منوان مان کے آ جانا، تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو مطلب کم از کم یہ بات تو کریں، کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ جب آپ مجھے اللہ کرے جب آپ 55 ارب روپے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس جمع کریں گے پچھلے سال، اور آپ 3900 پہ پہنچتے ہیں 700 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کے بعد، دیکھیے نہ صرف یہ کہ نون کے برابر ٹیکس نہیں پہنچے، یہ 700 ارب روپے کا سالانہ ٹیکس بھی لگاتے رہے پھر بھی نہیں پہنچے۔ تو جب آپ آئی ایم ایف کے کہنے پہ یا اس سے بھی زیادہ آپ 13.5% انٹرسٹ ریٹ کرتے ہیں تاکہ مورگن سٹینلے کو زیادہ پیسے ملتے رہیں، جب آپ 1500 ارب روپے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں حکومت کی ٹریجری کو ایکسٹرا انٹرسٹ کے اوپر دینے کے لیے، تو یہ کون سی حکمت ہے؟ آپ مجھے بتائیے نا، آج 120 روپے سے 160 پہ لے گئے، 168 پہ ڈالر لے گئے، ایکسپورٹ تو 1 روپیہ نہیں بڑھی، آپ نے 40% اپنی دکان پہ ڈسکاؤنٹ لگا دیا، آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی، تو کم از کم کوئی لمحہ فکریہ تو ہونا چاہیے نا، اس حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یار کہیں غلطی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ جو آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ ڈار صاحب نے مصنوعی طور پر وہ پکڑا ہوا تھا ڈالر کو، پھر آپ آئے، آپ نے ڈیویلویشن تھوڑی بہت کی ہوئی اور اس پر تقریباً 21-22 ارب ڈالر خرچ کر لیے تھے، وہ ٹھیک بات کرتے ہیں کیا؟ دیکھیے میری بات سنیں، اگر میں آج پاکستان میں 13% جب انٹرسٹ تھا، وہ بھی ایک طریقہ ہے ڈالر کو روکنے کا۔ 13% انٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا اتنا زیادہ انٹرسٹ دے رہے ہیں کہ لوگ اپنے ڈالرز کو بنوا رہے تھے، روپے میں کنورٹ کر رہے تھے، وہ بھی لے کے آ رہے تھے۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا ہوا ہے، حکومت پاکستان کہتی ہے کہ امپورٹ ہم کے ڈالرز ہم دیں گے، ایکسپورٹ کے ڈالرز ہم رکھیں گے، جب آپ نے یہ کہا ہوا ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں تو وہ بھی مینٹین کرتے ہیں۔
اچھا یہ پاکستان کی کیونکہ بہت تھن مارکیٹ ہے تو آپ فری فلوٹ نہیں کر سکتے, اس کو آپ کو مینیج کرنا پڑے گا. تو مینیج تو یہ بھی کرتے ہیں, لیکن اب آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک ابھی مینیج کر رہا ہے, obviously اسٹیٹ بینک مینیج کر رہا ہے. مطلب یہ کہ مطلب ایک تو کہا تھا فری فلوٹ ہوگا, وہ تو ڈار صاحب کو تو وہ فری فلوٹ تو نہیں ہوتا نا. مطلب یہ کہ اسٹیٹ بینک کو روز پتا ہوتا ہے کہ کدھر سے کدھر تک جا رہا ہے. اگر ان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے تو وہ چلنے دیں گے, ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلے گا. دیکھیں نا, آج آپ انٹرسٹ ریٹ کو اوپر نیچے کر دیں, ڈالر اوپر نیچے ہو جائے گا, اس میں کیا بحث ہے. آج آپ 2-3 کرنسی کنٹرول لگا دیں, آپ ایل سی کے اوپر 100% ریونیو مارجن ریکوائرمنٹ کر دیں, فرق ہو جاتا ہے. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ آپ پوری فری مارکیٹ نہیں ہوتی. کہیں پر بھی کوئی بھی نہیں کہتا, آپ کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں کہ اتنی چھوٹی تھن مارکیٹ کے اندر روپے کو ڈالر کو فری فلوٹ کرنا چاہیے, ہم آرام سے مینیپولیٹ ہو جائیں گے. کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اس کو, آپ کو مینیج فلوٹ ہی کرنا چاہیے. دا پوائنٹ از کہ کس ریٹ پہ کرنا چاہیے. آپ 168 پہ لے کے گئے, 40% آپ نے ڈی ویلیو کرا, کیا آپ نے ایکسپورٹ بڑھائی؟ نہیں بڑھائی. تو پھر آپ نے اس کا مطلب ہے کہ ڈی ویلیو غلط کیا. لاسٹ ایئر 168 پہ تھا, آج 152 پہ ہے, تو یا لاسٹ ایئر غلط تھے, حالانکہ یہاں پہ آج غلط. لیکن مفتی صاحب آپ سے پروگرام سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو 3-4 فنڈامنٹل غلطیاں ہیں, اب پی ٹی آئی کو سمجھ تھی نہیں تھی, جو جس کی بھی یہ مسٹیک تھی, اس کا نقصان جو ہے وہ تو ملک کو پہنچا. تو حکومت جس کی بھی آئے, کچھ پالیسیز تو ایسی ہونی چاہیے جو لانگ ٹرم, مطلب 8 سے 10 سال کی آپ کی پالیسیز ہوں, چاہے مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر ہوں, چاہے حفیظ شیخ ہوں, چاہے شاہد خاقان عباسی ہوں, وہ پالیسیز چلنی چاہیے. یہاں انڈیویجولز آ کے سارا جھاڑو پھیر دیتے ہیں. اب فرض کریں شوکت ترین صاحب آئے, انہوں نے پانی پھیر دیا, جو 3 سال انہوں نے کہا ہم نے یہ کیا وہ کیا, انہوں نے کہا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, میں اب آ کے ٹھیک کروں گا. یہ کسی ملک میں ایسا نہیں. اگر انٹرسٹ ریٹ آپ ڈبل کر دیں اور پوری پرائیویٹ سیکٹر کو آپ مار دیں تو کوئی نہ کوئی اس کا سدے باب تو کرنا پڑے گا نا. آپ نے کہا کہ اچھا ہم اسٹیٹ بینک سے روپیہ نہیں, اسٹیٹ بینک سے جو ہے وہ ہم بورو نہیں کریں گے. پھر آپ نے کیا کیا, بینکوں کے بانڈ خریدنے شروع کر دیے. بیسکلی آپ نے بینکوں کو 1% دینا شروع کر دیا. پہلے ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک آپ کے بانڈ لیتا تھا, اب اسٹیٹ بینک بینکوں کے بانڈ لیتا ہے. مطلب یہ دیکھیں کرونی کیپٹلزم کی ایک اعلیٰ مثال ہے یہ حکومت. یہ حکومت جو ہے نا, یہ کنسٹرکشن کے بڑے لوگوں کے لیے, جیسا آپ نے رنگ روڈ میں دیکھ لیا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں, جو مطلب ان کے رحم و کرم پہ ہم چلتے ہیں, تو یہ حکومت جو ہے یہ صرف بڑے کیپٹلسٹ کے اس کرونیزم پہ چلتی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ان کی لمبی سوچ نہیں ہے. جتنا غریب آدمی سے ٹرانسفر ہوا ہے پیسہ, یہ ایک آخری مثال دے دوں آپ کو, 7.5 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے تھے جب مسلم لیگ نون کی 2013 میں حکومت آئی تھی. اور یہ بہت زیادہ نہیں ہے, آج کے دن میں یہ صرف 18,000 روپے فار فیملی آف 6 ہے. 3,000 روپے مہینہ, 100 روپے روز کا جو ہے نا, اس سے کم اگر ہو تو ہم اس کو غربت میں گن رہے ہیں, رائٹ. 7.5 کروڑ لوگ تھے خط غربت کے نیچے. ہم نے 5 سال کے اندر کیونکہ فوڈ انفلیشن کو نیچے رکھا تھا اور تھوڑی سے روزگار بڑھ رہے تھے, تو 2 کروڑ لوگ کم کر دیے تھے. 5.5 کروڑ لوگ اب بھی خط غربت کے نیچے تھے, لیکن کم از کم 5.5 پہ لے آئے تھے. عمران خان نے 2.5 سال میں واپس 7.5 کروڑ لوگوں کو خط غربت پہ ڈال دیا. آپ سعودی عرب سے فطرہ لے آئیں, آپ 4 لنگر خانے کھول دیں اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والوں سے کھانا بٹوا دیں, آپ 2 گاڑیاں منگوا کے تشہیر کر دیں. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ترین امید ہے کہ ترین صاحب سے کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. یہ بتائیے, جو سرکولر ڈیٹ ٹکنگ بام ہے ہمارا, انہوں نے کہا کہ جی 2020 دسمبر تک ہم ایٹ لیسٹ اس میں انکریز جو ہے وہ نہیں ہو پایا. اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو شیخ صاحب نے 5.6 روپے آپ کو پتا ہوگا فی یونٹ اکتوبر تک وہ بڑھنا تھا, اب ترین صاحب کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. اب اگر ہم پرائسز نہیں بڑھائیں گے تو آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ دیکھیں سرکولر ڈیٹ تو ہم نے وہ تو کرنا تو ہے نا. 63% لاسٹ کوارٹر میں حکومت پاکستان کی اسٹیٹسٹکس ہے کہ بجلی کی پرائس بڑھ گئی ہے 63%. ٹھیک ہے, آپ ایک طرف بولتے ہیں کہ ہمارے پاس بجلی زیادہ ہے, پھر آپ 63% قیمت بڑھائیں گے تو بجلی تو نہیں بکے گی. بھائی میری بات سنیں, نومبر دسمبر میں آپ نے ڈیزل سے بجلی بنائی ہے, ٹھیک ہے, اس پاکستان کے اندر 22 روپے پر یونٹ سے ڈیزل سے بجلی بنائی ہے, جہاں پہ آپ بولتے ہیں کہ بجلی زیادہ ہے, جہاں پہ گیس سے بجلی بن سکتی ہے 6-7 روپے میں, جہاں پہ فرنس آئل سے بجلی بن سکتی ہے 13 روپے میں. آپ نہ 7 روپے کی بجلی بنا رہے ہیں, نہ 13 روپے کی بنا رہے ہیں, آپ 22 روپے کی بنا رہے ہیں, تو سرکولر ڈیٹ تو بڑھے گا. 93% بل مسلم لیگ نون کی حکومت جب گئی تھی تو ہم کلیکٹ کرتے تھے, آج وہ نمبر جو ہے وہ 89% پہ ٹھیک ہے, تو 4% آپ نے بل کلیکشن چھوڑ دی. اس کا مطلب ہے کہ 11% لوگ جو ہیں وہ بجلی استعمال کرتے ہیں, بل نہیں دیتے, تو عادل شہزاد صاحب کو دینا پڑتا ہے اس کے پیسے. میں پرابلم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ مجھے پرابلم کو ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں. سولوشن سر میرے بھائی, جب تک پرابلم نہیں, دیکھو پرابلم یہ شوکت ترین صاحب کے آنے سے
بہتری نہیں آئے گی. شوکت ترین صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان نے بیڑا غرق نکالا ہے, لیکن اس کا پھر لاجیکل سولوشن ہے کہ جب تک عمران خان نہیں جائے گا بہتری نہیں آئے گی. لیکن having said this, دیکھیں سولوشن یہ ہے, بجلی کے اندر ریٹ بڑھانا از ناٹ اے سولوشن, ایبسولوٹلی ناٹ اے سولوشن. جب انہوں نے یہ ٹائم آف ڈے ختم کیا تھا میں نے ان کی تعریف کری تھی. مطلب ریکوری کریں, بجلی کے اندر آپ ریکوری کریں, آپ ٹی این ڈی لاسز 15% پہ لے آئیں, آپ ریکوری کریں. ایک آدھ دو مسئلے ہیں فاٹا کے, یہ ٹرائبل ایریاز کی پاور کا, کشمیر کا, وہ مسئلے حل کریں. آپ یہ چیزیں سالو کریں, سارٹ آؤٹ کریں, آپ دیکھیں گے کہ بجلی جو ہے, اور بجلی زیادہ بیچیں. دیکھیں گروتھ, یہ جو بات کرتے ہیں نا ایکسس بجلی, یہ بھی غلط بات ہے. 2023 میں پاکستان میں 34,000 میگا واٹ بجلی ہوگی, 31 سے زیادہ کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے تھی. ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 8-10% ڈیمانڈ کر دی. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جب تک آپ غربت کم نہیں کریں گے, مہنگائی کم نہیں کریں گے, آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. مفتہ صاحب جاتے جاتے ایک سیاسی سوال آپ سے, آپ کی جو مفتہ والی ٹافی تھی وہ کام نہیں آئی کراچی میں, کیا ابھی اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ جائیں گے؟ ہم بالکل مفتہ والی ٹرافی تو کام آ گئی, لیکن وہ انہوں نے کچھ اور کوئی اور کھا گیا. نہیں, ہم ٹرائبونل کے اندر جائیں گے, لائرز ہمارے پلینٹ لکھ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمیں جو انفارمیشن, ہم نے آر او سے کہا تھا کہ ہم کو یہ بتا دیں کہ آخری 15 دن میں, جس کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن سے بغیر پوچھے آپ نے کتنے پریزائڈنگ آفیسرز چینج کریں, انہوں نے ہم کو اس کا جواب نہیں دیا. ہم کو یہ پتا ہے کہ 47 پریزائڈنگ آفیسرز انہوں نے آخری 15 دن میں چینج کیے. کیا لاجک ہے 276 میں سے آپ نے 47 پریزائڈنگ آفیسرز کو ٹرانسفر کیا, وہ لاجک بھی ہم کو بتا دیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 ہماری ان سے اتنی سی استدعا ہے کہ بھائی فارم 46 ہم کو کیوں نہیں دیے جس میں حساب کتاب لکھا ہو کہ کتنے بیلٹس آئے تھے, کتنے گئے, کتنے یوز تھے, کتنے نہیں تھے. اتنی سی بات ہے. ہم کو یہ صرف بتا دینا کہ کس وجہ سے آپ کو آخری 8-10 دن میں الیکشن کمیشن سے بغیر پوچھے یہ چینج کرنے پڑے 47. مطلب آپ نے ہار نہیں مانی اور ٹافی اپنی واپس لیں گے, خود ہی کھائیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جو زندگی بھر روتا آ رہا ہوں. یہ میں جو لیگل میرے پاس ایونیو ہے, میں اس لیگل ایونیو پہ جاؤں گا اور کوشش کروں گا. مجھے دیکھیں آج قاسم سوری صاحب جو ہیں ہمارے ڈپٹی اسپیکر, وہ گڑبڑ سے الیکشن جیت کے آئے تھے, وہ بات طے ہو گئی ہے, ٹرائبونل میں ہار گئے, وہ سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر لے کے بیٹھے ہیں. مطلب یہ مجھے میں آئی انڈرسٹینڈ دا پاکستانی کورٹ سسٹم آلسو, سو مطلب یہ کہ لیکن اپنی پوری کوشش کروں گا. مفتہ اسماعیل صاحب, تھینک یو سو مچ جانے گا. سازین وقت بریک کا, جس کے بعد رنگ روڈ اسکینڈل کی بات کریں گے. کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہمارے پاس آئی ہیں, ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں اگر اس وقت کسی اسکینڈل کا چرچا ہے تو وہ ہے راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل, جس پر نیب راولپنڈی اور پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے انکوائری شروع کر دی ہے. اب تک وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے اس معاملے کی مکمل تحقیقات تک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے, اور مجھ سے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کے دوران انہوں نے اس تاثر کی نفی کی کہ انہوں نے وزیر اعظم کے دباؤ پر یا کسی کے کہنے پر استعفیٰ دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا اپنا فیصلہ تھا. اس مبینہ اسکینڈل کی بازگشت آج کابینہ میں بھی سنی گئی, جس میں غلام سرور خان نے وزیر اعظم کو یہ کہا کہ انہوں نے پریس کانفرنس اس لیے کی تاکہ ان پر جو الزامات لگے وہ ان کا جواب دے سکیں. وزیر اعظم نے انہیں کہا کہ آپ کا تو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں نام ہی نہیں, مکمل انکوائری رپورٹ ابھی آنا باقی ہے. لیکن غلام سرور خان نے اپنی بات مکمل کی اور یہاں تک کہہ گئے کہ ان کے خلاف پنجاب حکومت نے سازش کی. کل ہمارے ہی پروگرام میں غلام سرور خان یہ کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں شاید آستین کے کچھ سانپ ہو سکتے ہیں جنہوں نے میرے بارے میں غلط فیڈ کیا میڈیا کو. دوسری جانب ہمارے نمائندہ خصوصی ریاض الحق نے اس اسکینڈل سے متعلق دونوں رپورٹس کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اس معاملے سے متعلق تمام سینئر افسران سے گفتگو کی, اور ان کی تحقیقات کے مطابق اس پروجیکٹ سے متعلق 2 رپورٹس جو پنجاب حکومت کو بھیجی گئی ہیں وہ ایک دوسرے سے بھی مطابقت نہیں رکھتی. پہلی رپورٹ کمشنر اسلام آباد نے تیار کی, جس میں اربوں روپے کی کرپشن اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کی مبینہ شمولیت اور بیوروکریٹس کے گٹھ جوڑ کی تفصیلات بتاتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ رنگ روڈ کے نقشے کی تبدیلی کی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق تو جو ہاؤس قریب 9 کے قریب جو سوسائٹیز ہیں
ان میں نووا سٹی ہے, ٹاپ سٹی ہے, کیپٹل سمارٹ سٹی ہے, بلو ورلڈ سٹی ہے, اتحاد اسٹیٹ سمیت دوسری رہائشی کمپنیوں نے اس نقشے کی تبدیلی سے نہ صرف مالی فائدہ اٹھایا بلکہ پلاٹس کی فائلیں جو ہیں وہ اپنے این او سی سے تجاوز کرتے ہوئے بیچی. ایک اور الزام یہ بھی ہے کہ ایف بی آر اور ایف آئی اے کو ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تحقیقات کرنی چاہیے تھی کہ ان کے فرنٹ مین کون ہے, کون ایسے سرکاری, غیر سرکاری اور ٹیکس جو ایوائڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کے بے نامی اور فرنٹ کمپنیاں جو ہیں انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اب چند ریٹائرڈ فوجی آفیسرز کے نام بھی رپورٹ میں شامل ہیں اور انہوں نے ایک بتایا یہ گیا کہ ایک حساس ادارے کا نام بھی استعمال کیا ہے اس پورے سکینڈل میں, اور تجویز یہ کیا گیا اس رپورٹ میں کہ اس کی بھی مکمل تحقیقات کی جائے. اسی پر مزید گفتگو کریں گے. ہمارے نمائندہ خصوصی ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہے. ریاض, ابھی کہاں پہ یہ سکینڈل اس وقت ہے, اور سب سے پہلا تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ سرور خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ آستین کے سانپ اور کسی نے فیڈ کیا ہے, پھر وہ پنجاب حکومت کا بھی کہہ رہے ہیں, مطلب کچھ اندر سے بھی کچھ ہو رہا ہے. عادل, ان ساری رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد اور جو ان کی لینگویج ہے بڑا صاف اس میں فرق نظر آتا ہے, تو لہٰذا میں نے کوشش کی کہ راولپنڈی میں سینئر آفیسرز ہیں ان سے رابطہ کیا جائے, اور کچھ ایسے ہیں جو اسلام آباد میں ان کے دوست بھی ہیں ان کے تھرو کچھ کوشش کی کہ رابطہ کیا جائے. تو کافی چیزیں وہ سامنے آئیں اور بڑی حیران کن ہیں, جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پہلی والی رپورٹ ہے جو کمشنر راولپنڈی نے جمع کروائی ہے اور جس کے بعد بڑا شور و غوغا ہے کہ پتہ نہیں اربوں روپے کی کرپشن ہو گئی اور لوپ چینج ہوا تو اس سے ان کمپنیز کو فائدہ ہوا, وہ سارا اس کی جو لینگویج ہے اور جو سارا کچھ ہے تو وہ بیوروکریٹک لینگویج بالکل نہیں ہے. ایک بیوروکریٹ اس طرح کی لینگویج تیار نہیں کرتا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس جو کمشنر راولپنڈی ہے جو موجود ہے اس وقت ہیں, جو پچھلے کو تو ظاہر ہٹا دیا گیا تھا, تو ان کو یہ رپورٹ تیار کر کے دی گئی ہے, اور ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ یہی تیار شدہ رپورٹ انہوں نے خود بھی دستخط کی, اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو تھی اس میں 3 ممبرز اور تھے. جو راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے, اور ایک اور ہیں تو ان کا نام بھی اس میں شامل تھا, لیکن انہوں نے سائن نہیں کیے. اور سائن نہ کرنے کی وجہ یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ رپورٹ ہے کہ ہم اس پہ کیسے سائن کر سکتے ہیں, ہم نے نہ پڑھی ہے اور یہ بنی بنائی ہے تو ہم اس پہ سائن نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک ڈیسنٹنگ نوٹ جمع کروایا ہے, اور وہ نوٹ انہوں نے باقاعدہ طور پہ پنجاب گورنمنٹ کو بھیجا ہے, جس میں یہ بڑا کلیئرلی کہا گیا ہے کہ اس قسم کی کوئی کرپشن یا ایسی چیز نہیں ہوئی, اور باقاعدہ طور پہ کس جانب اشارہ کر رہے ہوں گے. اور یہ جو اشارہ جا رہا ہے تو وہ یہ جا رہا ہے کہ کابینہ کے ایک بڑے سینئر ایک پرائم منسٹر کے قریبی ہیں, بہت سی چیزوں پہ ان کو گائیڈ لائن بھی دیتے رہتے ہیں کہ یہ چیز انہوں نے تیار کر کے دی, کیونکہ اس میں بے نامی اور دوسری جو ہے نا چیزوں کا نام ہے جو عموماً بیوروکریٹس اس طرح نہیں جاتے. اور جو ساری لینگویج ہے وہ یہ ہے کہ ممکنہ طور پر تصور یہ کیا جا رہا ہے, اس طرح کی لینگویج ہے اس کی, تو کنکریٹ ایویڈنس کے ساتھ بات نہیں کی گئی. لیکن جب تحقیقات ہوں گی تو ہمارے سامنے سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زید. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.